بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحلیم جل جلالہ نہایت بردبار بڑے تحمل والا۔ الحلیم جل جلالہ وہ ہے جو نرمی کرنے والا ہے اور اپنے بندوں کو گناہ پر عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ الحلیم وہ ہے جو اپنے بندوں کو اس حال میں دیکھتا ہے کہ بندے اس کی ذات کا انکار اور اس کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے معاملات کو مؤخر کرتا ہے، ان کو مہلت دیتا ہے اور ان پر جلدی نہیں فرماتا، اور پھر دوسروں کی نظروں سے ان کے عیوب کو چھپاتا ہے اور ان کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ گناہوں پر فوراً پکڑ نہیں کرتا، اس لیے نہیں کہ وہ عاجز ہے، بلکہ وہ اپنے حلیم ہونے کی بنا پر معاف کرتا ہے اور درگزر کرتا رہتا ہے، اور قدرت ہونے کے باوجود ان کو مہلت دیتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ اس کا علم اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کے اعمال سے ناواقف ہے، بلکہ وہ ہر خیانت کرنے والی آنکھ اور دلوں کے رازوں کو خوب بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں، اور اللہ علم اور حلم کا مالک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلم و بردباری الحلیم جل جلالہ کی محبوب صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر یعنی حلم والا کوئی نہیں، جو اپنے بندوں سے یہ باتیں سنتا ہے کہ وہ بندے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا بیٹا یا اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، اس کے باوجود وہ ان بندوں کو رزق بھی دیتا ہے اور عافیت بھی دیتا ہے۔ لہٰذا مزاروں پر جا کر مانگنے سے کسی کو بیٹا مل جائے تو وہ دھوکے میں نہ آئے، یہ اللہ تعالیٰ کا حلم ہے جو اس کے شرک جیسے عظیم گناہ کے باوجود اسے نواز رہا ہے۔ البتہ یہ صرف دنیاوی حال ہے، آخرت کی نعمتیں تو صرف توحید والوں ہی کو ملیں گی۔ قبیلہ عبد القیس کا ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ آیا۔ اس وفد کے سارے لوگ تو اپنی سواریوں سے جلدی جلدی کود کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئے، لیکن وفد کے رئیس جن کا نام منذر تھا، انہوں نے یہ جلد بازی نہیں کی، بلکہ اتر کر پہلے سارے سامان کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور محفوظ کیا، پھر غسل کیا اور کپڑے تبدیل کیے، اور اس کے بعد متانت اور وقار کے ساتھ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس رویے کو پسند فرمایا اور اسی موقع پر ان سے ارشاد فرمایا، تم میں یہ دو خصلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری اور محبوب ہیں۔ نمبر 1 حلم یعنی بردباری اور غصے کے وقت اعتدال پر قائم رہنا۔ نمبر 2 عنات یعنی کاموں میں جلد بازی اور بے صبری نہ کرنا، بلکہ ہر کام کو متانت اور وقار کے ساتھ اطمینان سے انجام دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العنات من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کاموں کو متانت اور اطمینان سے انجام دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی کرنا شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، یعنی شیطان کی طرف سے۔ یعنی ہر ذمہ داری کو اطمینان سے انجام دینے کی عادت ایک اچھی عادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نصیب ہوتی ہے، اور اس کے برعکس جلد بازی ایک بری عادت ہے اور اس میں شیطان کا دخل ہوتا ہے۔ لہٰذا دفتری کام ہو، گاڑی چلانا ہو، کھانا کھانا ہو، کوئی بھی کام ہو، اس کو اطمینان سے انجام دیجیے۔ اچھی سیرت اور اطمینان و وقار سے اپنے کام انجام دینے کی عادت اور میانہ روی ایک حصہ ہے نبوت کے 24 حصوں میں سے۔ حدیث کا اصل مقصد ان 3 چیزوں کے بارے میں ہے، نمبر 1 اچھی سیرت، نمبر 2 اطمینان و وقار، نمبر 3 میانہ روی کی اہمیت کو بیان کرنا اور ان کی ترغیب دینا۔ نبوت کے حصوں میں سے ہونے کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ پیغمبر کی زندگی جن محاسن اور کمالات سے مکمل اور مزین ہوتی ہے، یہ تینوں اوصاف ان کا 24واں حصہ ہیں، یا یہ کہ انسانی سیرت کی تعمیر کے سلسلے میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جن فضائل کی تعلیم دیتے اور تلقین فرماتے ہیں، ان کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ یہ 3 چیزیں ہیں، یعنی اچھی سیرت اور اطمینان و وقار سے اپنے کام انجام دینے کی عادت اور میانہ روی اختیار کرنا۔